نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ویور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی اہمیت اور کس کی توبہ قابل قبول ہے اور گناہ کیا ہے، اور اس کے متعلق چند ایک ضروری اور اہم مسائل جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے اور ہر باشعور شخص کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ گناہ کی بہت ساری اقسام ہیں، قسمیں ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو کئی گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کسی کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مختلف اس کی اقسام ہیں۔ عموماً ہمارا معاشرہ یوں سمجھتا ہے کہ جس طرح کوئی عظیم رات آ گئی، رمضان شریف آ گیا، یا اس میں وہ روتا ہے رات کو، سمجھتا ہے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نہیں، اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، مثلاً آپ نے نمازیں زندگی میں چھوڑی ہیں، تو جب تک آپ ان نمازوں کو ادا نہیں کریں گے، اگر ادا کرنے کے قابل ہیں، مطلب بستر مرگ پر پڑ گئے ہیں، فالج پڑ گیا ہے، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ روح بصحت ہیں اور آپ پچھلی قضا نمازیں نہیں پڑھ رہے اور آپ کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو یہ توبہ گناہ سے نہیں ہے، جب تک کہ آپ ان چھوڑی ہوئی قضا نمازوں کو پڑھیں نہ مکمل۔ اسی طرح اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا اگر آپ نے کسی کا مال غصب کیا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال چوری کر لیا، تو جب تک آپ توبہ کے ساتھ ساتھ اس کے وہ حقوق العباد وہ مال واپس نہیں کریں گے، یا کسی کو گالم دی، گلوچ کی، کسی کے دل کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے، رب سے معافی مانگیں گے تو اللہ تو بخش دے گا، لیکن حقوق العباد اللہ نہیں بخشے گا جب تک بندہ نہ معاف فرما دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے اگر کسی کو زندگی میں گالی دی ہے تو اس سے پہلے معذرت کریں، پھر رب سے معافی مانگیں، وہ معافی دے۔ اگر کسی کو آپ نے کسی کا قتل کیا ہے تو جب تک ان کے ورثاء کو، مقتولین کو، جس کو آپ نے مارا ہے، اس کے بھائیوں کو، بچوں کو، آپ جا کر ان سے معافی نہیں مانگتے، جب تک وہ معاف نہ کریں یا ان کو دیت نہیں دیتے، اس وقت تک اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے پلاٹ پر آپ نے قبضہ کیا ہے یا کسی کے مال کو آپ نے غصب کر کے کمایا ہے اور آپ اس سے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے حج، ایسی زکاتیں، ایسے عمرے، ایسے عبادات آپ کے منہ پر ماری جائیں گی۔ اور لہٰذا ضروری ہے کہ توبہ کے لیے کہ جس قسم کا آپ نے گناہ کیا ہے اس طرح کی آپ توبہ کریں۔ اگر اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ ہے، اگر خفیہ گناہ کیا ہے تو اس کی خفیہ توبہ ہے۔ مثلا کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو اب شراب اس کا اپنا، کسی لوگوں کو نہیں پتا، تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ بخش دے گا۔ تو گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے لیے توبہ کی بھی شرائط ہیں کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس پر کیا کرے، ہمیشہ کے لیے اس کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ یہ نہیں کہ آج گناہ کیا توبہ کر لی، پھر گناہ کر لی، ایسے توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ توبہ ایک مصمم ارادہ ہے، عزم ہے، پختہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہی قرآن کی آیت ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مفسرین اس کی تفسیر کیا بیان کیا؟ فرمایا ایسی توبہ کرو کہ شائبہ بھی نہ ہو گناہ کی طرف پلٹ کے جانے کا، ہمیشہ جب بھی وہ گناہ یاد آئے اس پر ندامت کے آنسو بہاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کرتے رہو کہ اللہ کہیں مجھے اس گناہ پر پکڑ نہ لے۔ یہ گناہ ہے، مگر مچ کے آنسو تو نہیں بہانا۔ شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، رات کو رو لیا، نفل پڑھ لیے، صبح اٹھ کر جی پھر انہی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے، یہ استہزاء ہے۔ بلکہ بعد وقع نے فرمایا یہ کفر ہے، اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ تم ایسی توبہ کر رہے ہو کہ جو تمہارا مصمم ارادہ ہی نہیں ہے کہ فقط آنسو بہا دیے، رو دیا۔ نہیں، توبہ یہ ہے جس کا حق تلف کیا ہے اس کا حق واپس کرو، یتیموں کا مال کیا اس کو مال واپس کرو۔ یہ نہیں کہ بلڈنگیں بھی لی ہوئی ہیں، گاڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں، پلازے بھی بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر کر کے تو اب نمازی بن گیا، حاجی بن گیا۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم ہے، وہ سب کچھ واپس کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرو۔ اسی طرح جو انسان کے ذہن میں ارادہ آتا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہمارے لوگوں میں مشہور ہے نا کہ جب تک گناہ کر نہ لیا جائے اس وقت تک اللہ لکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوچتا رہے۔ نہیں، اس کی 5 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے حاجر، ایک ہے حاجس، ایک ہے نفس کا ارادہ،
اور چوتھی ہے ہم، اور پانچواں عزم۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہتا ہے گناہ ذہن میں آیا، یہ پہلا ہے، بار بار آتا ہے، یہ دوسرا ہے، آ کر ٹھہر گیا، یہ تیسرا ہے، ارادہ کر لیا چوتھا ہے، اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں چوری کروں گا یا فلاں کو میں ماروں گا، مارنے گیا وہ بندہ نہیں ملا، واپس آ گیا، چوری کرنے گیا مال نہیں میرا، واپس آ گیا، اس کو گناہ لکھا جائے گا کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا پختہ۔ یوں ہی اگر کسی نے پختہ ارادہ گناہ کا کر لیا تو اس پر گرفت اور پکڑ ہوگی، جس طرح حضور نے فرمایا القاتل والمقتول ہما فی النار، قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنمی ہے، ہونے والا کیسا جہنمی ہے؟ فرمایا اس کا بھی ارادہ تھا اسے مارنے کا، لیکن اس نے اس کو پہلے مار دیا، تو اب ارادے پر گرفت ہوگی۔ اگر کسی نے گناہ کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اس پر بھی گرفت ہوگی، اس پر بھی اسے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ یوں ہی اسی کے متعلق سوال آتا ہے ایک کہ مثلا یورپ ملک جاتے ہیں یا کہیں باہر کنٹری میں جاتے ہیں تو مذہب کے خانے میں اپنے آپ کو مرزائی لکھوا دیتے ہیں یا عیسائی لکھوا دیتے ہیں یا اس طرح، تو کہتے ہیں جی ہم نے دل سے نہیں کہا، فقط ہم نے باہر جانے کے لیے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہو جائیں گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ایمان بھی چلا جائے گا، بیعت بھی چلی جائے گی۔ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کرے اور گناہوں پر نادم ہو۔ لہٰذا یہ جو مسائل تھے میں نے ذکر کر دیے ہیں، توبہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں کریں کہ توبہ کو بھی رشک آئے کہ واقعتاً اس انسان نے توبہ کی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ رب العالمین۔